السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک بات کھٹک رہی ہے کہ 2020 میں شب بیداری کس طریقے سے کرے، شب برات کس طریقے سے گزارے۔ تو دیکھیے، پہلے میں یہ بتاؤں، اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ شب برات کی ایک حقیقت ہے، کیونکہ شب برات کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہے، لہذا شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دیکھیے، یہ بات بالکل حق اور صحیح ہے کہ شب برات کی فضیلت پر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہے، لیکن محدثین کے یہاں ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ اگر ضعیف حدیث متعدد سندوں سے مروی ہو، یعنی مختلف طرق سے ایک ہی حدیث آ رہی ہو، تو وہ ضعیف حدیث بھی صحت کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے، کیونکہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، صحت حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صحیح اور ایک ہے صحیح لغیرہ، کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے لیکن اس حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو اس طرق کی وجہ سے، ان سندوں کی وجہ سے اس حدیث کے اندر جو ضعف ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ لہذا وہ تمام کی تمام حدیثیں جس کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، محدثین کے ایک اس اصول کی وجہ سے وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح لغیرہ ہی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے کہ وہ تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہے، لہذا شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محدثین کے یہاں ایک اصول یہ بھی ہے کہ فضائل کے ابواب میں ضعیف احادیث کو بھی قبول کیا جائے گا، یعنی فضائل کے ابواب میں ضعیف احادیث بھی قابل قبول ہے، ان حدیثوں پر عمل کیا جائے گا۔ لہذا اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کی ایک حقیقت ہے، شب برات کی ایک اہمیت ہے، شب برات کی ایک فضیلت ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں لاک ڈاؤن کے باوجود کس طریقے سے عبادت کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ مسجدوں کے اندر جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں، مسجدوں کے اندر جا کر ہم قرآن کی تلاوت کریں، لیکن واضح رہنا چاہیے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ شب برات میں آپ مسجد کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کریں، بلکہ اس سے مقصد ہے عبادت کرنا۔ شب برات کے اندر مقصود صرف اور صرف عبادت ہے، وہ عبادت آپ چاہے کہیں پر بھی کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن میں آپ گھر سے نہیں نکل سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر وقت ہے اور بہتر موقع ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کا کچھ حصہ گھروں کے اندر ادا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان کے اندر نمازیں ادا نہیں کی جاتی ہے، جس طریقے سے قبرستان ویران ہے اس طریقے سے گھروں کو ویران نہ کرو۔ تو آج سے پہلے آپ یقیناً مسجدوں کو آباد کرتے ہوں گے اور مسجدوں کے اندر جا کر شب بیداری کرتے ہوں گے، لیکن آج آپ کے لیے بہتر موقع ہے کہ گھروں کے اندر رہ کر گھروں کو آباد کرے اور گھر میں رہ کر اللہ کا ذکر و اذکار کرے اور شب بیداری کرتے ہوئے شب برات کی فضیلت کو حاصل کرے اور اللہ کو راضی کرے، توبہ اور استغفار کرے۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں کون سی عبادت کریں؟ تو دیکھیے، شب برات کے اندر عبادت مقصود ہے، لیکن کوئی خاص عبادت حدیث کی روشنی میں ہم تک نہیں پہنچی ہے کہ یہی عبادت کی جائے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جب قرآن کریم کی تلاوت سے تھک جائے تو پھر آپ نوافل کا اہتمام کریں، نوافل سے تھک جائے تو آپ ذکر و اذکار کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ آپ کو جس عبادت میں مزہ آئے وہ عبادت کرے، آپ کو جس عبادت میں سہولت ہو وہ عبادت کرے، اس عبادت میں آپ تہجد کا اہتمام کرے۔ اگر آپ کو ہو سکے تو اس رات میں صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، آپ اپنی طاقت اور وسعت کے اعتبار سے جو عبادت کرنا چاہے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ذہن نشی کر لے کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں کہ آپ پوری رات جاگے اور فجر میں سوتے رہ جائے اور فجر کی نماز قضا کر دیں، بلکہ اس رات میں آپ جتنا ہو سکے اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق عبادت کریں۔ اس رات میں سونے کا بھی اہتمام کریں، یہ نہ کہ پوری رات جا کر آپ اپنی صحت کو ہی خراب کر دیں، کیونکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے
کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے نفس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اس لیے آپ جان بوجھ کر رات میں نہ چاہ کر بھی نہ جاگے اور اپنے نفس پر ظلم نہ کرے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو شب برات کی قدر کرنے اور شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دین و دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔